بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنے کے سلسلے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہے جو کہ صحیفہ کاملہ کے اندر موجود ہے۔ بار الہ اگر تو چاہیں کہ ہمیں معاف کر دے تو یہ تیرے فضل کے سبب سے ہے، اور اگر تو چاہے ہمیں سزا دے تو یہ تیرا عدل کی روح سے ہے۔ تو اپنے شیوا احسان کے پیش نظر ہمیں پوری معافی دے اور ہمارے گناہوں سے درگزر کر کے اپنے عذاب سے بچا لے، اس لیے کہ ہمیں تیرے عدل کی تاب نہیں ہے اور تیرے عفو کے بغیر ہم میں سے کسی ایک کی بھی نجات نہیں ہو سکتی۔ اے بے نیازوں کے بے نیاز، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے سب معاف کرنے والوں سے زیادہ معاف کرنے والے۔ ہاں تم پھر ہم سب تیرے بندے ہیں جو تیرے حضور کھڑے ہیں، اور میں سب محتاجوں سے بڑھ کر تیرا محتاج ہوں، لہذا اپنے بڑے خزانے سے ہمارا دامن رحمت سے بھر دے اور اپنے دروازے سے رد کر کے ہماری امیدوں کو قطع نہ کر، ورنہ جو تجھ سے خوشحالی کا طالب تھا وہ تیرے ہاں سے رحم نصیب ہوگی، اور جو تیرے فضل سے بخشش و عطا کا وسواس گر ہے وہ تیرے در سے محروم رہے گا۔ تو اب ہم تجھے چھوڑ کر کس کے پاس جائیں اور تیرے در چھوڑ کر کدھر کا رخ کریں؟ تو ہمیں ٹھکانا، ہم عاجز و بے بس ہیں، جن کی دعائیں قبول کرنا تو نے اپنے اوپر لازم کر لیا، اور وہ درد مند ہے جن کے دکھ درد کرنے تو نے وعدہ کیا ہے، اور تمام چیزوں میں تیری مشیت کے مناسبہ اور تمام امور میں تیری بزرگی و عظمت کے شیان یہ ہے کہ جو تجھ سے رحم کی درخواست کرے تو اس پر رحم فرما، اور جو تجھ سے فریاد رسی چاہے تو اس کی فریاد رسی کر۔ تو اب اپنی بارگاہ میں ہماری معافی اور ہم پر رحم فرما، ہمیں معافی عطا فرما، اور جب کہ ہم نے اپنے کو تیرے آگے ڈال دیا ہے تو ہمیں فکر و غم سے نجات دے۔ بار الہ جب ہم نے تیری معصیت میں شیطان کی پیروی کی، تیرے خلاف شیطان کی پیروی کی، تو اس نے ہماری اس کمزوری پر اظہار مسرت کیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار پر درود بھیج، اور جب ہم نے تیری خاطر اسے چھوڑ دیا اور اسے روح گردانی کر کے تجھ سے لگا چکے ہیں ہم پر رحم فرما۔ یا اللہ پاک تو ہم پر رحم فرما، اگر تو ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تیرے عدل الہی کے تقاضوں سے بے بس و ناطاقتی کے اعتراض کے سلسلے میں ہیں۔ رحمت و عدالت اللہ تعالیٰ تیری دو صفات ہیں، دو مختلف پہلو کو نمایاں کرتی ہے۔ ایک پہلو بخش و مغفرت کا ہے اور دوسرا پہلو تزیر عقوبت کا ہے۔ رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ گناہگاروں اور مجرموں سے درگزر کرے، اور عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے گناہوں اور جرموں کو انہیں سزا دے۔ جب عفو اور رحمت کی وسعت پر نظر جاتی ہے تو دل میں رجا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور جب اس کے
غضب جب اس کے غضب اور جب اس کے غضب و انتقام کا تصور ہوتا ہے تو دل خوف سے لرز اٹھتا ہے، مگر اس خوف و رجا کے ملے جلے جذبات میں رحمت کا نقشہ پہلے دل و دماغ پر ابھرتا ہے، اور قہر و غضب کا احساس بعد میں ہوتا ہے، کیونکہ دنیا آخرت کے ہر گوشے میں اصل رحمت کی کار فرمائی ہے۔ اللہ کی رحمت پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، اور کوئی چیز بھی اللہ کی رحمت سے باہر نکل نہیں سکتی۔ اللہ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور خود میرے اللہ نے اپنے نبیوں پیغمبروں کو حکم دیا ہے، اے میرے نبیوں، اے میرے پیغمبروں، میرے بندوں کو کہہ دو، اگر کوئی ان سے سرزد گناہ ہو جاتا ہے، کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو میں معاف کر دیتا ہوں، میری طرف رجوع کرو۔ یا اللہ، تو ہی خود ہی نبیوں پیغمبروں کو دعا کا وسیلہ دیا ہے کہ اگر کوئی سرزد گناہ ہو جائے تو مجھ سے معافی مانگ لو۔ یا اللہ پاک، تیرے عدل کو ہم نہیں برداشت کر سکتے، یا اللہ تو معاف کر دے، تو اپنا رحم فرما دے، تیری صفات ہے رحم کرنا، تیری صفات ہے بخشش کرنا۔ یا میرے اللہ معاف فرما دے، ہر گناہ سے معاف کر دے۔ تو خود ہی کسی نے کہا ہے، آجا بندیا جو کچھ منگنائی، تیرا رب ہے کیوں شرمانائیں۔ آجا بندیا جو کچھ منگنائی، تیرا رب ہے کیوں شرمانائیں۔ میرے ملنے نوں لگدا کرایا نی، میں کو دور محل بنایا نی، جتھے مرضی بیٹھ پکاری جا، اپنے رب نوں آوازاں ماری جا۔ یا اللہ پاک، اپنے حبیب دے صدقے رحم فرما دے محمد مصطفیٰ کے واسطے۔ یا الہی ہر مشکل کو آسان کر دے مشکل کشا کے واسطے۔ یا الہی ہر بلا کو رد کر دے شہید کربلا کے واسطے۔